ایک چھوٹا سا سوال ہے بابا جان، آپ نے بہت خوبصورت باتیں کی ہیں اور یہ میرے دل کی باتیں کی ہیں جو میں 2-3 سالوں سے سوچ رہا ہوں، اور جو میں سوچ رہا ہوں وہ آپ نے بیان کر دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ علم بہت بڑی چیز ہے، علم سے ہی قومیں بنتی ہیں. تو ابھی آپ ماشاء اللہ ایک بڑی اچھی یونیورسٹی بنا رہے ہیں، اس میں ایک اتنی خوبصورت آپ نے بات کر دی ہے کہ فورن اسٹاف باہر سے آئے گا پڑھانے کے لیے، تاکہ وہاں پہ جو بچے پروڈیوس ہوں ان کا جو کیلیبر ہو اکارڈنگ ٹو دا انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ ہو. اور ابھی ہمارے ملک میں جتنے بھی کانوینٹ اسکول ہیں، کیا آپ اس بات کو کیا کیا وہ کیلیبر پروڈیوس کر سکتے ہیں انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پر؟ اور ہم اس سسٹم کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں؟ توبہ توبہ. میری وش ہے کہ آپ کا یہ نیٹ ورک پورے پاکستان میں پھیلے، آپ کی انشاءاللہ سوچ پورے پاکستان میں پھیلے، انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا غریب کا بچہ اور امیر کا بچہ وہ جب وہاں سے پڑھ کے نکلے اس کی ذہنی صلاحیت، اس کی سوچنے کی صلاحیت ایک جیسی ہو. وہ کسی بھی انٹرنیشنل فورم پہ جب بات کرے، اسپیچ کرے، تو آگے جو آڈینس بیٹھی ہے اس کو مزہ آئے. تو ٹھیک یہ بات. میری ایک سوچ ہے میرے اللہ کرے، اندر. اور اللہ کرے گا ایسا انشاءاللہ تعالیٰ. جی کوئی وقت آئے گا جی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے گا کہ ہم اس بات پہ توجہ دیں. جی. اب میں کسی کو کوئی، میرا سیاست سے کوئی ہاں تعلق نہیں ہے، میں کسی کو کوئی اس کا مورد الزام نہیں ٹھہراتا، کسی اس پہ غلط نہیں کہتا. اب ہمارے ملک کا جو پورا جی ڈی پی جس کو جی. کہتے ہیں، پورا بجٹ یا جس کو کہہ لیجیے، اس کا صرف 3% سے کم تعلیم پہ خرچ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں، اللہ رسول کو ماننے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا سکھایا ہے اور ہم کر کیا رہے ہیں. تو یہ 3% بھی، اس سے بھی شاید کچھ کم ہے، میرے خیال ہے 2.46% ہے یا کتنا ہے بدقسمتی سے. تو یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن اب سوچ میں تبدیلی آ رہی ہے، آہستہ آہستہ بہتر لوگوں ہو کی گیا. سوچ میں بھی، پبلک کی سوچ میں بھی، اور حکومت کی سوچ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے. اب پرائیویٹ یونیورسٹیاں بہت اچھے لیول کی بن رہی ہیں، تجارتی نہیں، جو کمرشل یونیورسٹی ہیں وہ نہیں، بالکل. اللہ تعالیٰ معاف کرے ان کو بھی اور ہمیں بھی، لیکن بہت اچھے لیول کے. دیکھیے یہ لمز ہے لاہور میں بنی ہوئی، بہت اعلیٰ ادارہ ہے، اور دنیا میں اس کی ساری ریکگنیشن ہے پوری دنیا میں. ایسے ہی ایل ایس سی لمس ہے، آئی بی اے ہے، اور اسی قسم کے ادارے ہیں جو کراچی میں پرائیویٹ لوگوں نے بنائے ہیں، جن کو اللہ نے توفیق دی ہے، سرمایہ دیا ہے. داؤدز نے بنائی ہے، دوسروں نے انہوں نے بنائے ہیں ہمارے ادارے. آغا خان نے دیکھی کتنا بڑا اس ملک میں کام کیا. جی. نہ آغا خان کے بچوں نے یہاں رہنا تھا، نہ اس کے بچوں نے یہاں کو تعلیم حاصل کرنی تھی انسٹیٹیوشن میں. انہوں نے دیکھے کیا تعلیم کا. اب دیکھیے جو آغا خان یونیورسٹی بنی ہوئی ہے کراچی میں، دنیا کی اعلیٰ ترین تعلیمی اداروں میں سے ہے، ہر فیلڈ میں، میڈیسن میں، سائنسز میں، آرٹس میں. اور پھر یہ جو ادھر گلگت ہنزا کا علاقہ ہے سلمان، وہاں پہ مطلب ہے کہ ایسی ایسی دور افتادہ جگہیں جہاں پیدل بھی بندہ پہنچنا بڑا مشکل ہے، اور کسی سواری پہ تو جانا کیا. وہاں بچوں کو یہ جو تعلیم دے رہے ہیں آغا خان فاؤنڈیشن، ان بچوں سے آپ جا کے بات کریں، پہلی دوسری جماعت کے بچوں سے، ان کا کانفیڈنس لیول آپ دیکھیں جا کے، اور پھر ان کی لیول دیکھیں، وہ آپ کو ایسی لگے گا کہ یہ بچے کسی برٹش یا امریکن اسکول میں پڑھ رہے ہیں. کیا بات. تو لوگ ہیں جو یہ کر رہے ہیں، اللہ ان سب کو اجر عطا فرمائے. اور ہم لوگوں کو اس سے سبق میں یہ اپنی یونیورسٹی میں جو ایکڈیمک بلاک ہے وہ میں آغا خان کے نام پہ اس کو موسوم کرنا، کہ اس شخص کی جو کنٹریبیوشن ہے ہمارے ملک میں، باقی جگہوں پہ بھی ہے، لیکن ہم تو اپنے ملک کی بات کرتے ہیں، تعلیم کے ادارے میں اور جو ہے تو یہ اس لیے ہمیں اس طرف توجہ دینی چاہیے. اور جو مصرف ہیں
ان پہ جو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں بتایا کہ اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے جو آپ نے دینے ہیں وہ دیکھیے. حالانکہ اللہ پاک نے مسکین اور جو محروم ہیں ان کے متعلق کہا ہے کہ سرمایہ داروں کے جس کے پاس پیسہ ہے اس کے مال میں ان کا حق ہے. یہ خیرات نہیں ہے. بالکل. جو کوئی پیسے والا آدمی کسی کو کچھ 4 پیسے دیتا ہے وہ خیرات نہیں دے رہا، وہ اس کا حق اس کو دے رہا ہے. اس کے باوجود جب اللہ تعالیٰ لسٹ بناتا ہے، ایک سورہ بقرہ سے شروع ہو جاتا ہے اور کئی مقامات پہ جاتا ہے، تو وہاں مسکین اور محروم کا کو 7ویں 8ویں نمبر پہ ذکر ہے. سب سے پہلے کو اور مصرف اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ ان چیزوں پہ خرچ کرو. تو یہ نہیں ہے، اب ایک سوچ آ رہی ہے آہستہ آہستہ ہمارے لوگوں میں. اللہ تعالیٰ کرے گا کہ اس میں اور اضافہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور اللہ تعالیٰ اس کو بھی ایک شاید ایک نمونہ بنا دے انشاءاللہ. یہ نمونہ بنے گا انشاءاللہ. تو اور بہت جلد آپ کا یہ خواب پورا ہوگا انشاءاللہ. تو بابا جانی کب تک ایک یونیورسٹی کمپلیٹ ہو جائے گی؟ یہ انشاءاللہ شمون میاں، اب میں بتا رہا تھا سلمان کو کہ اب اس مہینے کے آخر میں انشاءاللہ کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی اور جو پہلی فیز ہے وہ ہماری اس سال مکمل ہو جائے گی، کیونکہ وہاں کنسٹرکشن کا کام صرف اپریل سے نومبر تک ہو سکتا ہے. یہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 5-6-7 مہینے، اس کے بعد بند ہو جاتا ہے. پہلی فیز جس میں ایکڈیمک بلاک ہوگا اور فیکلٹی کی ریزیڈنسز ہوں گی، کیونکہ فی الحال ہمیں فوری طور پہ ہاسٹلس کی ضرورت نہیں ہے. اور تو دوسری فیز جو ہے وہ انشاءاللہ اگلے سال مکمل ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ 2027 کے اکتوبر نومبر تک اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ میرے مالک کی مدد اور کرم ہم پہ ہمارے شامل حال رہا تو 2027 میں یہ پوری طرح آپریشنل ہو جائے گی انشاءاللہ. اور میں شمون آپ تو نہیں، آپ تو خیر میری طرح پہ تو نہیں، آپ بھی سرمایہ دار ہیں، لیکن میں سب سرمایہ داروں کو ایک بات بتاؤں کہ یہ جو یونیورسٹی کا جہاں پہ ہم بنا رہے ہیں یہ ایک انٹرنیشنل جو ایئرپورٹ ہے اسکردو کی، اس سے فی الحال 4 گھنٹے کی ڈرائیونگ ٹائم ہے. بڑا اچھا راستہ ہے، بہت اعلیٰ سڑک ہے اور بہت کمفرٹیبل، کوئی جیسے پہاڑوں میں ہوتی ہے اس قسم کی سڑکیں نہیں ہیں. تو وہ نیچے دریا کے ساتھ ساتھ سڑک چلتی ہے، بہت خوبصورت ڈرائیو ہے. میں اب خیر جہاں بھی پاکستان میں انویسٹ کریں آپ لوگ اچھی بات ہے، لیکن میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں پیسہ بنانے کا، اور بغیر فیس کے دے رہا ہوں مشورہ، لیکن بعد میں آپ نے میرا اس میں کمیشن رکھنا ہو تو ضرور رکھ دیں. اس کی کوئی ممانعت نہیں. جہاں یہ یونیورسٹی بن رہی ہے وہ 2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری اس یونیورسٹی کی وجہ سے وہ سڑکیں بھی بہت آگے، وہ بہت ان کے ٹھیک ہو رہی ہیں، ان کا بہت اعلیٰ ان کا لیول ہو رہا ہے. اور ایک آدھ پل تھا جو جس کی وجہ سے کوئی 1 گھنٹے کا 1.25 گھنٹے کا سفر اسکردو سے ہماری یونیورسٹی تک کا کم ہو جائے گا. جو آج 4 گھنٹے لگتے ہیں وہ 2.5-3 گھنٹے میں وہاں یونیورسٹی میں ہماری آپ ٹاؤن پہ پہنچ جایا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو وہ سارا بہت خوبصورت علاقہ ہے، ٹورزم بہت شروع ہو گئی ہے وہاں. اب پچھلے سال روز کی 9-10 فلائٹس اسکردو لینڈ کرتی تھی روزانہ. بالکل پاکستان کے سارے ملکوں سے اور دبئی سے ڈائریکٹ فلائٹس وہاں نان سٹاپ چلتی پہنچتی تھی وہاں. اور پچھلے سال ہی قطر ایئر ویز نے اور ایمریٹس نے بھی لائسنس لے لیا اور پرمیشن لے لی ہے دبئی اور دوحہ سے فلائٹس ڈائریکٹلی آپریٹ کرنے کی. کیا بات، میرا خیال ہے اس سال شروع ہو جائیں گی وہ اس سیزن میں. تو اور پچھلے سال 11.3 ملین ٹورسٹ پاکستان کے اور پاکستان کے باہر کے ممالک سے وہ گلگت بلتستان میں آئے. زبردست. کوئی آپ دیکھ لیجئے کہ 11.3 ملین وہ کوئی 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ آئے ٹورسٹ وہاں جنہوں نے وزٹ کیا وہاں.
ہوٹلوں کی بہت زیادہ کمی ہے، اور لوگ وہاں میں دیکھتا ہوں کئی دفعہ دیکھا آدھی رات تک سڑکوں پہ بیچارے پھر رہے ہیں اور ان کو کوئی کمرہ یا منجی نہیں مل رہی جہاں وہ رات کو بیچارے سو جائیں۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ تو میں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں بغیر فیس کے، لیکن مجھے کمیشن دینے پہ یا انعام دینے پہ کوئی ممانعت نہیں ہوگی ساری آپ کی کہ ساری آپ وہاں اس یونیورسٹی کے ارد گرد، یہ میں نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو وہ گاؤں ہے تھگس، یہ اس ملک کا پیرس بن جائے گا انشاءاللہ تعالی 2 سال کے اندر اندر، یہ میری گارنٹی ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ اللہ کی مہربانی پہ۔ بابا جانی کتنے اسٹوڈنٹ کی یونیورسٹی یہ بنانی ہے؟ دیکھو اسٹوڈنٹس فی الحال تو ہم اٹس نو لمٹ انشاءاللہ تعالی، جتنے بھی آئیں گے ہم پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ وہاں کوئی ہمیں ایشو نہیں ہے، ہمارے پاس 200 کنال زمین ہے، بے شمار جگہ ہے وہاں، وسائل اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا، اور فی الحال تو میرا خیال ہے کو 1000 اسٹوڈنٹس کا تو اگلے سال تک پورا مکمل ہو جائے گا بندوبست، فیکلٹی کا، ہسپتال کا، ان کے پلینگ فیلڈز کا، وہاں باغ لگائیں گے، بچے لگائیں گے ان کو، یہ وہاں کی جو یہ اپنے چیریز ہیں اور وہاں کے جو سیب ہیں، یہ ساری دنیا میں ان کا بڑا نمبر ہے، تو بک ویٹ ہے اور بہت کچھ ہے وہاں اللہ نے دیا ہوا، وہ بچے خود لگائیں گے، ان کو سکھائیں گے یہ کام بھی ہم، اور ان کو کہیں گے آپ جو کھیت میں آپ خود اگائیں گے، آپ اس کے انکم بھی آپ کو خود آپ لے سکیں گے۔ تو لیکن اگر اس سے زیادہ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ جگہ ہمارے پاس بے شمار ہے، ہم اس کو بڑھاتے جائیں گے۔ لیکن شمون آپ خود تو ایک کام کر لو، باقیوں کو نہ بتانا کہ وہاں ہماری یونیورسٹی کے نزدیک ہو گیا بابا جانی؟ نیشنل ایئرپورٹ ہے، جتنا یہ آپ کا اوسلو والا ایئرپورٹ ہے، اب شہر سے کتنی دیر لگتی ہے؟ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ تو مجھے جی آپ گھنٹے کا راستہ، گھنٹے کا۔ ہاں جی تو اسکردو ایئرپورٹ سے ہماری یونیورسٹی کو 1.5-2 گھنٹے کا یا 2 گھنٹے کا میکسیمم راستہ ہوگا، اور نہایت خوبصورت راستہ۔ چلیں اس دفعہ اور آتے ہیں تو وہاں پہ بنائے ہوٹل، اور میں گارنٹی کرتا ہوں کہ آپ کے جو وہاں پہ پروفٹس ہوں گے یا جو آپ کی وہاں جتنی کا آپ کو وہاں ملے گی کلائنٹیل، اٹ بی انبلیویبل ہو، جس کو کہتے ہیں گولڈن اپرچونٹی ہے، سنہری موقع ہے وہاں انویسٹمنٹ کا، اگر کوئی صاحب ہمارے کرنا چاہیں وہاں انویسٹمنٹ، اور وہاں زمین کی مکمل ٹرانسفر آپ کے نام اب وہاں قانون بن چکا ہے، پہلے تو آج سے 15-20 سال پہلے نہیں تھا کہ کوئی جو گلگت ریزیڈنٹ کے باہر رہنے والا تھا اس علاقے کا وہ نہیں خرید سکتا تھا، اب انہوں نے لا بنا کے تو اجازت دے دی ہے وہاں کہ وہاں کوئی بھی شخص جو ہے وہ چاہے فارنر ہو چاہے پاکستانی ہو، وہ وہاں زمین خرید سکتا ہے اور اپنی تعمیرات کر سکتا ہے۔ تو یہ سلسلہ ہے بھائی صاحب۔ سلمان میاں، اور کچھ کوئی دل کی بات، کوئی دل کے ارمان بابا جانی کو بتا دو۔ جی اب تو تمہاری طرف پارٹی بھی بن گئی ہے، بابا جانی نے آپ کو پاس کر دی بابا جانی کہنے کے لیے۔ ہاں جی بالکل۔ ابھی بابا جانی کی طرف سے اور میری طرف سے ریکویسٹ ہے، مئی میں ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور ہم جو یونیورسٹی بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم نے 150 کروڑ روپیہ اکٹھا کرنا ہے اور ہم لے کے پاکستان جائیں گے، اللہ کے فضل ٹھیک و ہے؟ کرم سے۔ اور آپ یہ میسج سپریڈ کر دیں ڈنمارک کے پلیٹ فارم پہ، سوئٹزرلینڈ پلیٹ فارم پہ، فرانس پلیٹ فارم۔ یہ تو میری دلی خواہش تھی کہ یہ بھی خدمت خلق ہو، کوئی وہاں پہ ایجوکیشن میں ہمارا بھی حصہ ڈلے، اور انشاءاللہ بابا جانی کا ٹارگٹ جو ہے نا بڑی جلدی دنیا میں سے پورا کریں گے۔ تو ناروے جو ہے، ناروے کے لوگ اسکینڈینیویا کے بڑے دل والے لوگ ہیں، انہوں نے ہمیشہ پاکستان میں چیریٹی میں دل کھول کے مدد کی ہے ہر طرح کی۔ تو انشاءاللہ بابا جانی کو تو ویسے بھی لوگ جانتے ہیں اور ان سے متاثر بھی ہیں، تو اللہ پاک کرم نوازی کریں گے، کوشش پوری دل و بجان سے ساری دنیا میں کوشش کریں گے، اور جو بابا جانی نے ٹارگٹ سوچا ہوا ہے تو وہ جتنی دیر کا سوچا ہے اس سے بہت جلدی انشاءاللہ ہم اچیو کر لیں گے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کریں گے انشاءاللہ۔
بابا جانی اینڈ پر جو ہمارے ینگسٹر ہیں ان کے لیے کوئی میسیج ہو آپ کا؟ بس میرا میسیج یہی ہے کہ دیکھیے جیسے دکھ ہوتا ہے بڑا خون کے آنسو جیسے وہ کہتے ہیں کہ وہ بندہ روتا ہے کہ ہم کدھر پستی کی طرف گرتے چلے جا رہے ہیں. جی میں یہ کوئی مولوی والی بات نہیں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے مذہب کو سمجھیں اور تمام مذاہب کو سمجھیں. اور جب اب میں نے شکر اللہ تعالیٰ کا بائبل بڑی غور سے پڑھی ہے, کئی دفعہ پڑھی ہے, ویداز میں نے اور ان کے بھگوت گیتا اور ان کے اپنیشد اور ان کے پراناز میں نے پڑھے ہیں. بلکہ وہاں گروکل یونیورسٹی ہے انڈیا میں جو ہریدوار ہے ان کا بڑا سیکرٹ سٹی, وہاں گروکل یونیورسٹی نے بھگوت گیتا پہ کو دوبارہ پوئٹک رینڈیشن کی ہے اس کی سنسکرت میں اور اردو میں اور ہندی میں. اس کا فورورڈ میں نے لکھا اور وہ 2 سال پہلے اس کا بک لانچ پھر انہوں نے میرے سے کروایا. میں وہاں گیا تھا ہریدوار. ماشاءاللہ. تو آپ جب دوسرے مذہب پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے اور جو ہمارے دلوں میں اندر ایک زہر پیدا کیا گیا ہے دوسرے مذاہب کے خلاف, وہ زہر ختم ہو جائے گا. آپ کو نظر آتا ہے کہ یار یہ تو ایک ہی میسج ہے جس کو ہم فالو کر رہے ہیں. فرق اتنا یہ ہے کہ مختلف ایڈیشنز مختلف اوقات پہ وہ میسج کی ظاہر ہے نوعیت بدلتی رہی. جیسے کوئی بھی میں مثال دیتا ہوتا ہوں, آپ یہ بچے اب لیپ ٹاپ لے کے پھر رہے ہیں یا یہ ٹیلی فون لے کے پھر رہے ہیں یا موٹر کاریں ہیں, موٹر سائیکل ہیں. جب ایک نیا ماڈل آتا ہے تو اس کی انسٹرکشن بک جو ہوتی ہے, انسٹرکشن مینول, وہ اس میں چینجز آ جاتی ہیں نئے حالات کے مطابق. اسی طرح یہ جو ہمارے مذاہب ہیں ان میں مختلف اوقات میں مختلف سٹیجز پہ اللہ تعالیٰ وہ آہستہ آہستہ ان انسٹرکشنز کو تبدیل کرتا رہا, امپروو کرتا رہا. اگر آپ قرآن پاک پڑھیں سورہ بقرہ سے پہلے سپارے میں یہ بات شروع ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم آمنوا باللہ ورسولہ اب آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ولا نفرق بین احد منہم. یہ بھی آپ کو 4 5ویں رکوع میں ملے گا پہلے سپارے کے, جس کا مقصد یہ ہے کہ میں اگر مسلمان ہوں تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہارا ایمان مجھ پر ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے. اللہ کے فرشتوں پہ ہونا چاہیے ایمان کہ وہ اللہ کے فرشتے ہیں. تمام رسولوں پہ, صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں, تمام رسولوں پہ اور اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں پہ تمہارا ایمان ہونا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی حکمت کے تحت یہ بھی فرماتا ہے کہ رسولوں میں تم نے کوئی لا نفرق بین احد منہم, رسولوں میں تم نے کوئی تفریق نہیں کرنی, کوئی فرق نہیں کرنا, سب کو ایک جیسا سمجھ. جیسا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا ہوں ویسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, حضرت یعقوب علیہ السلام, سب کو اسی طرح میں نے سمجھا. تو یہ جو باقی مذاہب ہیں ان کی جو کتابیں ہیں میرا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں اور وہ ان پہ میرا ایمان لانا میرے ایمان کا مسلمان ہونے کا حصہ ہے بھائی. ویسے ہی ہے. تو جب ہم ان کو پڑھتے ہیں تو جو ہندوؤں, عیسائیوں, فلانوں, یہودیوں کے متعلق جو ہمیں ہمارے دلوں میں زہر اتنا گھل چکا ہے اور گھولا گیا ہے جان بوجھ کے, وہ سارا ناپید ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ دیکھتے ہیں کہ یار ایک ہی سورس ہے, ایک ہی میسج ہے, اس کی لیول بدلتی گئی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. جیسے جیسے آہستہ وہ بنی نوع انسان نے جیسے جیسے ترقی کی اللہ تعالیٰ وہ پھر ان کو جیسے آپ 5ویں جماعت تک کچھ پڑھتے ہیں پھر میٹرک میں جا کے وہ لیول بدل جاتی ہے, پھر ایف اے بی اے میں اور بدل جاتی ہے, ایم اے پی ایچ ڈی میں اور بدل جاتی ہے. تو یہ اس کی ایک ارتقاء ہوتا رہا, اس کی ایولیوشن ہوتی رہی. تو ان میں بنیادی طور پہ تو وہی بات ہے
اب میں جب بھی کہیں انٹرفیتھ اس پہ ہارمونی پہ جا کے ٹاک ہے تو میں کہتا ہوں یار کیوں لڑتے مرتے ہو بھائی. بالکل صحیح. اب میں نے اوسلو سے لندن جانا ہے تو میں کہتا ہوں چلو جی میں برٹش ایئرز پہ چڑھ جاتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں ایس ایس پہ چڑھ جاتا ہوں, کوئی کہتا ہے میں فلاں لفتھانسا پہ چلا جاتا ہوں, کوئی کے ایل ایم پہ چلا جاتا ہوں. تو میں کہ میں ان سب کو میں کیوں لڑوں ان کے ساتھ, ان کے جالوں کو بٹے مارنے شروع کر دوں کہ تم برٹش ایئر ویز پہ کیوں نہیں چڑھتے, یہ پی آئی پہ تم یہ لفتھانسا پہ کیوں چڑھ رہے. بابا سے گڈ ویل اینڈ فیئر ویل ٹو ایوری بڈی کہ یار سب خیریت سے منزل پہ پہنچے. تو یہ ہم نے سوچ ہماری بدلنی چاہیے, اور یہ سب کچھ تعلیم اور علم کے ساتھ آتا ہے. اللہ تعالیٰ سلمان آپ سب کو خوش رکھے. شنبون بھی میرا چھوٹا بھائی بھی ہے, بچوں کی طرح ہے. چودھری قمر اقبال ہے, باقی سارے دوست وہاں ہیں. اسی طرح ڈنمارک میں ہمارے دوست ہیں. آپ سب کو اللہ تعالیٰ خوش رکھے, اور میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. تھینک یو. اور میری طرف سے اللہ حافظ. تھینک یو.